اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو وائٹل سائنس کے سلسلے کی چوتھی اور آخری ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے سانس کی رفتار کے بارے میں، یعنی ریسپائریٹری ریٹ۔ ذہن میں رہیں جتنی میں فگرز بتاؤں گا وہ بیٹھے ہوئے آدمی کی ہیں، ریسٹنگ حالت میں ہیں۔ ایکشن، غصہ، سیڑھی چڑھنا، بھاگ دوڑ، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ یہ سپوز کیا ہے کہ بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے یا پھر وہ لیٹا ہوا ہے۔ تو نارمل سانس کی رفتار، ایک سانس مشتمل ہے دو حصوں پہ، جس میں سانس لینا اور سانس خارج کرنا شامل ہے، یعنی اور جس طرح دل کی دھڑکن، ایک دھڑکن دو حصوں پہ مشتمل ہے، دل کا سکڑنا اور پھر پھیلنا۔ اسی طرح سانس میں ایک سانس ہم اندر لے جاتے ہیں اور سانس اندر گیا اور باہر، یہ ایک ہے۔ تو اس کی رفتار 12 سے لے کے 20 تک ہوتی ہے۔ عام بندے میں، بڑے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچوں میں سانس تیز چلتا ہے، نارملی تیز چلتا ہے۔ بڑے بندوں میں ریسٹنگ حالت میں سانس کی رفتار 12 سے 20 تک ہوتی ہے، اور اگر ریسٹ میں سانس کی رفتار 12 سے کم ہے یا 25 سے زیادہ ہے تو یہ نارمل نہیں ہے۔ تو سانس کی رفتار ناپنے کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ آپ سانس تجربے کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تیز ہے، کم ہے، ویسے گن بھی سکتے ہیں۔ اور سانس کی رفتار ناپنا ہی خالی کافی نہیں ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے وہ سانس آ کیسے رہا ہے۔ آسانی سے سانس لے رہے ہیں، مشکل سے لے رہے ہیں، پورا جسم کا زور لگا کے سانس لے رہے ہیں، یا پھر آسان سانس چل رہا ہے۔ جب ہم سانس اندر لے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تازہ ہوا میں آکسیجن ہمارے جسم میں جاتی ہے، پھیپھڑوں میں، جہاں یہ آکسیجن خون میں جاتی ہے اور خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ سانس میں آتی ہے، جو پھیپھڑے واپس باہر نکال دیتے ہیں۔ تو سانس جو ایک صحت مند بندہ ہے اس کا گہرا سانس ہوتا ہے، سانس لینا، سانس خارج کرنا، اور اس عمل میں یعنی اس کو آکسیجن مل رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جا رہی ہے۔ اگر آپ سانس کسی ایسی جگہ لے رہے ہیں جیسے آج کل عام ہوتا ہے، ایک کمرے میں ہیں، 6 بندے بیٹھے ہیں، اس کمرے میں کتنے بندوں کی آکسیجن دستیاب ہے؟ آپ جب سانس لیں گے وہ سانس آکسیجن آپ سب کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ تھوڑی دیر میں آپ کو جمائیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے جہاں بیٹھے ہو وہاں پہ آکسیجن کم ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے کمرے میں ہیٹر جلائیں گے اور وہ ہیٹر جو ہے ہوا میں موجود آکسیجن کو استعمال کرے گا، ہر قسم کا فیول کاربن، الٹیمیٹ کاربن سے بنا ہوا ہے، تو اس سے جلنے کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوگی، اور اگر زیادہ دیر یہ عمل رہے گا تو آپ کو سر درد، دل خراب اور تھوڑی سی غنودگی آئے گی۔ جو ہوا کم ہوتی جائے گی تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جگہ کاربن مونو آکسائڈ بنے گی، جو بیہوشی میں لے جا کے موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو سانس کس انوائرمنٹ میں لے رہے ہیں، گہرا لے رہے ہیں یا ہلکا لے رہے ہیں، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو عام حالات میں جب آپ کسی انسان کو دیکھیں وہ آسانی سے سانس لے رہا ہے، اگر سانس کی رفتار بڑھتی ہے تو یہ ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے، نارملی ایکٹیویٹی میں بڑھ جاتی ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں، آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں، یا غصہ کر رہے ہیں، یا شور شرابہ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ عبادت میں ہیں، آپ ذکر میں ہیں، تو آپ کے سانس کی رفتار گہری اور کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا جسم اور ذہن سکون میں آ جائے گا۔ تو یہ سب فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سانس کی رفتار صرف ناپنا ہی نہیں ضروری، یہ دیکھنا ہے سانس لے کیسے رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی بتایا، آسان ہے، مشکل ہے۔ آپ نے بعض بندوں کو جیسے دمے کے مریض ہے دیکھا ہوگا، سانس لینے میں ان کا پورا جسم استعمال ہوتا ہے، جبکہ عام طور پہ صحت مند بندے کا صرف پھیپھڑا استعمال ہوتا ہے اور چھاتی کے مسل۔ تو جو سانس مشکل ہوگا، آپ کے ہونٹ، ناک، کندھے، ہر چیز وہ شامل ہو جائے گی۔ اس لیے دیکھیں جب سانس چڑھتا ہے یا آپ کو مسلسل سانس ہو تو آپ کہتے ہیں پسلی میں درد ہے، کندھے میں درد ہے، گلے میں، ادھر، کیونکہ پورے مسل جن کو نہیں بھی سانس لینے کا
جن کا رول وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بعض اوقات جیسے ہم یہ جو وائٹل سائنس کی یہ بھی اہمیت ہے کہ ذرا سی عقل سے آپ خود بتا سکتے ہیں. جیسے آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، اس کا سانس نہ صرف تیز ہے بلکہ سانس لینے سے اس کی پسلیاں اندر جا رہی ہیں اور بہت تیز ہے اور اسے بخار بھی ہے، تو یہ نمونیا کی علامت ہے. عام طور پہ جو عام حالات میں سانس انگزائٹی میں ہم کسی انگزائٹی میں ہیں، ہم کسی یعنی ہری میں ہیں یا کسی جلد بازی میں ہے تو سانس تیز ہو جائے گا. تو اسی طرح جو دمے کا مریض ہے اس کا سانس تیز اور ہلکا ہوگا، یعنی شیلو ہوگا. گہرائی سے سانس وہ نہیں لے سکے گا، تھوڑا تھوڑا سانس لے گا. اسی طرح کوئی بندہ ہے جس نے نشہ کیا ہوا ہے، خاص کر مورفین ہے یا ایسی نشہ آور دوائیاں، تو ان کے سانس کی رفتار کم بڑھ جائے گی. سانس کم ہونے سے کیا خطرہ ہے؟ کم آکسیجن اندر جائے گی، کم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آئے گی. یعنی رفتہ رفتہ آپ اس میں انوالو، آپ کا جسم فیلئر میں جائے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے اگر جیسے خواتین ہیں، رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، شور کر رہی ہیں، سانس کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں اور وہ گر جاتی ہیں اور منہ سے جھاگ نکلتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تیز سانس لینے سے آکسیجن زیادہ اندر جا رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی زیادہ باہر آ رہی ہے. ان کے جسم میں اسٹیٹس چینج ہوتا ہے اور ان کی کیلشیم گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں. اسی طرح بچے آپ نے دیکھا ہے جو بچے ضد میں رو رہے ہیں، جسے ادھر کی زبان میں کہتے ہیں نسائی پہ گئی، ٹھیک ہے جی، وہ سانس تیز لیتے ہیں، ضد کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیر مڑتے ہیں اور منہ سے جھاگ نکلتے ہیں. یہ دورہ نہیں ہے، نہ یہ فٹ ہے، یہ سانس تیز ہونے کی وجہ سے سانس کا رد عمل ہے کہ آکسیجن تیز جلدی جلدی جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جلدی باہر آ رہی ہے، الٹیمیٹلی آپ کے خون میں کیلشیم گر گئی اور آپ کو یہ اثر آ گیا. اسی طرح جب ہم بہت پریشان ہیں تب بھی ہمارا سانس یا سلو ہو سکتا ہے یا تیز، زیادہ تر تو تیز ہی ہوگا. جب آپ عبادت میں ہیں، میڈیٹیشن میں ہیں، ذکر خدا میں ہیں، ذکر میں ہیں، تو آپ کا دل کیونکہ اطمینان میں ہے، آپ کا سانس گہرا ہوگا اور رفتار سٹیبل ہو جائے گی. آپ نے سنا ہوگا کہ سانس کی پریکٹس سے انسانی سٹیمنا بنایا جا سکتا ہے، جیسے یوگا ہے. یوگا کیا ہے؟ سانس کی ٹریننگ، سانس اندر لے جانا، روکنا اور پھر باہر لانا. آپ نے سنا ہوگا بعض بندے 3 منٹ تک سانس روک سکتے ہیں کیونکہ ان کو یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ ان کا جسم تمام اس کمی کے باوجود آکسیجن کو پراپرلی لے جا رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو پراپرلی واپس کر رہا ہے. آج کی اس ویڈیو کے ساتھ وائٹل سائنس یعنی پلس، بلڈ پریشر، ٹیمپریچر اور سانس کی رفتار یہ پوری ہو گئی. انشاءاللہ آگے میں آپ کو مزید ویڈیوز پوسٹ کروں گا. کچھ اہم ٹاپک میرے ذہن میں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں اور کچھ آپ مجھے سجیسٹ کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. میری طرف سے تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ.